عموماً تو لوگوں کو شک نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو شک ہو جائے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ گائے اور بھینس کا دودھ مکس ہے۔ ہاں بھائی، 1500 روپے کی مل جاتی ہے جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ حضورے والا میں تھوڑی کھیلتا ہوں، آج کل تو سبھی کھیل رہے ہیں، آپ الیکشن کمیشن کو ہی دیکھ لیں۔ جاگ تو لگاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیمیکل بھی مکس کرتے ہیں تاکہ دہی میٹھا ہو جائے۔ لوگ میٹھے دہی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں کیمیکل ملانا پڑتا ہے۔ مجھے تو اس کام نے بڑا فائدہ دیا ہے۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ زیادہ وزن برداشت کرتا ہے، اور اس کو مکینک کے پاس نہیں لے کے جانا پڑتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مبشر واصل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام گپوٹیشن۔ ناظرین، صحت مند رہنے کے لیے اچھی غذا کا ہونا لازم ہے، اور دودھ بھی ایک ایسی غذا ہے جو کہ انسان کو توانا بناتا ہے۔ میں، آپ، ہم سب ڈیلی دودھ کا استعمال کرتے ہیں۔ آج کل جو دودھ مارکیٹ میں آ رہا ہے وہ کتنا فائدہ مند ہے اور کتنا نقصان دہ، یہ جاننے کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو کئی برس سے دودھ کے کاروبار سے منسلک ہے۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں دودھ کی حقیقت کے بارے میں۔ جی، تو السلام علیکم چاچا شکورے، سنا ہے کہ آپ آدھے شہر کو دودھ سپلائی کرتے ہیں، تو آپ ڈیلی کتنا دودھ بیچ لیتے ہیں؟ وعلیکم السلام حضورے والا، میں روزانہ 600 لیٹر دودھ بیچتا ہوں۔ 600 لیٹر! اتنا دودھ آتا کہاں سے ہے؟ بھینسیں دیتی ہیں، اور کی میں کھوتیاں چونا۔ اچھا، آپ نے کتنی بھینسیں رکھی ہوئی ہیں؟ 30 یا 35 ہوں گی۔ 35 بھینسیں اتنا زیادہ دودھ تو نہیں دے سکتی، تقریباً 350 لیٹر دودھ دیتی ہیں بھینسیں۔ اور یقیناً باقی پانی ہوتا ہوگا۔ او بھائی، کس دور میں جی رہے ہیں آپ؟ آج کل کے دور میں دودھ میں پانی کون ملاتا ہے؟ لوگ سیانے ہو گئے ہیں، آج کل پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو کہ دودھ میں پانی ہے یا نہیں۔ یہ تو ہے، لیکن پھر باقی 250 300 لیٹر کہاں سے آتا ہے؟ میرے بھائی، دودھ والے بھی اب سیانے ہو گئے ہیں۔ اوہ اچھا، تو آپ لوگوں نے بھی دودھ بڑھانے کے لیے کوئی نئے طریقے ایجاد کر لیے ہوں گے۔ بھائی اب تو مارکیٹ میں نت نئے طریقے آ گئے ہیں، ہمارا بھی گزارا چل جاتا ہے۔ ویسے ایک طریقہ تو میں بھی جانتا ہوں، وہ جو مارکیٹ میں انجیکشن آئے ہوئی ہیں جو دودھ بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ جناب والا، وہ طریقہ پرانا ہو چکا ہے، اس سے اب بچہ بچہ واقف ہے۔ تو پھر آپ کس طرح دودھ میں اضافہ کرتے ہیں؟ کیمیکل کے ذریعے۔ کس کیمیکل کے ذریعے اور کیسے؟ کیمیکل کا نام تو نہیں بتاؤں گا، پھر سب استعمال کرنے لگ جائیں گے۔ اچھا، اس کا طریقہ استعمال تو بتائیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس کیمیکل کو ہم پانی میں مکس کرتے ہیں، پھر اس کا جو دودھ بنتا ہے اس کو خالص دودھ میں مکس کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارا دودھ 300 لیٹر سے 600 لیٹر تک بن جاتا اوہ اچھا، تو اس طرح آپ دودھ کی مقدار بڑھاتے ہیں، اس طرح لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ خالص ہے یا نہیں؟ ہے۔ عموماً تو لوگوں کو شک نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو شک ہو جائے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ گائے اور بھینس کا دودھ مکس ہے۔ تو یہ لوگ آپ کی باتوں میں آ جاتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ ہماری باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو ہم کہتے ہیں کہ مشین لے کے جا کے چیک کر لیں۔ اچھا، تو مطلب دودھ کا معیار چیک کرنے والی بھی مشین ہے؟ ہاں بھائی، 1500 روپے کی مل جاتی ہے جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ پھر تو لوگ آپ کی دو نمبری فوراً پکڑ لیتے ہوں گے۔ میرے بھائی، وہ شیر ہیں تو ہم بھی سوا شیر ہیں، ہم اتنی آسانی سے کسی کے پکڑ میں نہیں آتے۔ تو یہاں کون سی کاریگری دکھاتے ہیں آپ؟ کاریگری کیا کرنی ہے؟ جس دن ہمیں بھنک لگ جائے کہ وہ چیک کرے گا، 2 4 دن ہم خالص دودھ دیتے ہیں اسے۔ پھر 2 4 دن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 2 4 دن لوگ چیک کرتے ہیں، اتنا وقت کہاں ہے کسی کے پاس کہ روز چیک کریں۔ اچھا، تو آپ لوگوں کے اعتماد سے کھیلتے ہیں، یہ تو انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ حضورے والا، میں تھوڑی کھیلتا ہوں، آج کل تو سبھی کھیل رہے ہیں، آپ الیکشن کمیشن کو ہی دیکھ لیں۔ اوہو، آپ تو غلط ٹریک پر نکل پڑے۔ یہ جو کیمیکل سے آپ دودھ بناتے ہیں، اس سے بلائی تو نہیں بنتی ہوگی؟ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، لوگ سمجھتے ہیں خالص دودھ پر بلائی آتی ہے، کیمیکل والے دودھ پہ زیادہ بلائی آتی ہے۔ آج کل بلائی لانے کے لیے بھی کیمیکل استعمال ہو رہا ہے۔ بلائی کے لیے الگ سے کیمیکل؟ حضرت، ہر کام کے لیے کیمیکل استعمال ہو رہا ہے، دودھ میں اضافہ کرنا ہو چاہے بلائی جمانی ہو۔ دہی کو تو جھاگ نہیں لگایا جاتا؟ جاگ تو لگاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیمیکل بھی مکس کرتے ہیں تاکہ دہی میٹھا ہو جائے۔ لوگ میٹھے دہی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں کیمیکل ملانا پڑتا ہے۔ اچھا، اور کس مقصد کے لیے کیمیکل استعمال ہوتا ہے؟ میرے بھائی، دودھ کی رنگت کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی اس کیمیکل کے ذریعے دودھ کا رنگ بھی بدل جاتا ہے؟ دیکھو بھائی، شہر کے لوگ دودھ کا معیار نہیں دیکھتے، صرف دودھ کی رنگت دیکھتے ہیں۔ ان کو صرف پتہ ہوتا ہے دودھ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ بات تو ہے۔
اگر اس میں پلاٹ ہو تو نہیں خریدتے، جبکہ خالص دودھ سفید رنگ کا نہیں ہوتا، ہم اس میں کیمیکل ملا کے اس کو سفید کرتے ہیں۔ او، تو یہ بات ہے۔ تمہیں ایک اور راز کی بات بتاتا ہوں۔ جی جی بتائیے۔ او میرے بھائی، خراب دودھ کو پھر سے ٹھیک کرنے والا بھی کیمیکل ہے۔ ہیں؟ کیا واقعی خراب دودھ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میں نے خود کئی مرتبہ یہ کام کیا ہے۔ بعض اوقات تو دودھ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ اس سے باس آنے لگتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ کیمیکل ڈال کے اس کو صحیح کیا ہے۔ یعنی آپ لوگوں کو دودھ نہیں کیمیکل پلا رہے ہیں؟ یہ تو ملاوٹ ہے۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں؟ یہ تم نے اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے۔ میں تو موٹر سائیکل پر دودھ سپلائی کرتا ہوں، لیکن جو لوگ دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں ان لوگوں نے بھی حدیث مبارکہ لکھوائی ہوئی ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس پر عمل بھی تو کریں۔ عمل کیا خاک کرنا ہے، وہ تو حدیث کے سائے میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ۔ آپ خود بھی تو وہی کام کر رہے ہیں۔ خیر، آپ نے موٹر سائیکل کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ یہ دودھی حضرات صرف یاما کا بائک کیوں استعمال کرتے ہیں، کوئی اور کیوں نہیں؟ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ زیادہ وزن برداشت کرتا ہے اور اس کو مکینک کے پاس نہیں لے کے جانا پڑتا۔ اور دوسرا فائدہ؟ دوسرا یہ کہ اس کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم جب گلی میں انٹر ہوتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ دودھ والا آ گیا ہے، ان کو انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ آپ گھر گھر جا کر دودھ کیوں سپلائی کرتے ہیں؟ حالانکہ دودھ تو دکانداروں کو بھی سپلائی کیا جا سکتا ہے۔ دکاندار سستا دودھ لیتے ہیں اور سو حجتیں کرتے ہیں۔ گھروں میں ہم اپنی مرضی کی قیمت پر دودھ سپلائی کرتے ہیں۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں۔ جی۔ ہمارے پاس موٹر سائیکل پہ 3 سے 4 دودھ کے ڈبے ہوتے ہیں۔ ہم نے ہر گلی کے لیے ایک مخصوص ڈبہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ دودھ ہر میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے ذرا گاہک مطمئن ہو جاتا ہے۔ کمال۔ اچھا، گھروں میں دودھ سپلائی کرنے کا کوئی اور فائدہ بھی ہوتا ہے کیا؟ مجھے تو اس کام نے بڑا فائدہ دیا ہے۔ ارے میاں، آپ کو کون سا فائدہ ہوتا رہا ہے؟ جب شروع میں دودھ سپلائی کرنے کی طرف آیا تو دکانداروں کو دودھ دیتا تھا۔ اس زمانے میں ابا نے کہا یہ کام پر لگ گیا تو اس کی شادی کروا دیتے ہیں۔ میں بڑا خوش ہوا۔ اچھا، تو یہ فائدہ ہوا کہ آپ کی شادی ہو گئی؟ اور نہیں حضرت، گھروں میں دودھ دینا شروع کیا تو شادی سے توبہ کر لی۔ ارے میاں کیوں؟ وہاں آپ نے کون سا جن دیکھ لیا کہ آپ نے شادی سے ہی توبہ کر لی؟ جن نہیں، ان کی بیویاں۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ دیکھو بھائی، ہم صبح صبح دودھ دینے جاتے ہیں تو عموماً ان کی عورتیں دودھ لینے کے لیے دروازے پر آتی ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سب کا آپ کی شادی سے کیا تعلق؟ صبح صبح عورتیں آدھی نیند میں ہوتی ہیں، نہ منہ دھویا، نہ میک اپ، بال بکھرے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، اسی لیے تو میں نے شادی سے توبہ کر لی، ان کا یہ اصل روپ دیکھ کر۔ او، تو یہ بات ہے۔ ویسے آپ کچھ زیادہ ہی مبالغے سے کام لے رہے ہیں۔ تم کبھی صبح کے وقت میرے ساتھ آؤ تو تمہیں پتہ چلے۔ نہ بھائی، میں اس حقیقت سے بے خبر ہی بھلے۔ ناظرین، آپ نے چاچا شکورہ کی باتیں ملاحظہ کی۔ انہوں نے آپ کو سب طریقۂ واردات بتا دیا۔ اب آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ چاچا شکورہ مجھے شادی نہ کرنے پر قائل کر لے، اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔